اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الله تعالى في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قوام الدنيا بأربعة أشياء أولها بعلم العلماء والثاني بعدل الأمراء والثالث بسخاوة الأغنياء والرابع بدعاء الفقراء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں اس بات کی تعلیم دی ہے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعہ سے کہ مجھ اللہ سے نماز میں پاک وجود کے ساتھ پاک کپڑوں کے ساتھ نماز کے وقت میں میرے سے مانگو کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب، نہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی عظمت دی ہے اگر یہ سمجھے تو، اور فرمایا والعصر، زمانہ کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کو اپنایا۔ ایمان اور نیک اعمال لازم و ملزوم ہے۔ اگر سارے نیک اعمال اپنانے شروع کر دیں ایمان کے بغیر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، جتنی سخاوت کر لیں، جس قدر نیکیاں کر لیں، لیکن وہ نیکی تب ہے جب ایمان کے ساتھ ہو۔ ایمان اللہ کی جانب سے بڑی نعمت ہے، یہ ہم سب کو مفت میں ملی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر و منزلت جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہاں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اگر گھاٹے اور خسارے اور نقصان سے بچنا ہے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، تو ایک ہی راستہ ہے جو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ اسی راہ پر سارے انبیاء چلے، اسی راہ پر سارے انبیاء کے صحابہ کرام چلے، اور اسی راہ پر رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے تو کمال کر دیا کہ جہاں رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے، ساتھ ہی صحابہ کا پورا قرآن صحابہ کی تعریف میں موجود ہے۔ اس قرآن کے تمام مومنین مخاطبین جو اس وقت مومن تھے وہ صحابہ ہی تھے، صراط مستقیم پر چل رہے تھے اور چلا رہے تھے سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم صراط مستقیم پر رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح کوئی نہیں، ان سے زیادہ کہنا تو غلط ہے، ان کی طرح کوئی نہیں چل سکتا۔ یعنی جس طرح آپ صراط مستقیم پر چلے ہیں، اللہ نے ایسا پسند فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کو اس راہ پر چلا کر ان کو ایسا پسند فرمایا کہ اللہ نے ان کو دنیا ہی کے اندر سنا دیا کہ تم جنتی ہو، سنا دیا کہ میں تم سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو۔ قیامت کی صبح تک اس پر عقیدہ رکھنا پڑے گا، جیسے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام پر
محنت فرمائی ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ بعثت معلما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی استاد ہوئے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی استاد ہوئے، اور استاد کن کے استاد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ سے اسلام کی الف سے لے کر یا تک پورا اسلام صحابہ نے آپ سے سیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہی راہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ہے، دنیا دار ہے، دولت مند ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، عورت ہے، مرد ہے، چودھری ہے، ملک خان ہے، مولوی ہے، پیر ہے، سب کے لیے اہدنا الصراط المستقیم، چلیں تو سیدھے راہ پر چلیں۔ ایک ہی راستہ ہے صراط مستقیم، جو سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ کوئی ٹیڑھا پن نہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں، کوئی ہلاکت نہیں، سیدھا راستہ ہے جنت کا، صراط مستقیم۔ تو ہم اتنا بڑا محلہ ہے، میرے بھائی حضرت مولانا مفتی اسد اللہ عمر نعمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، شیخ الحدیث مولانا محمد عبید اللہ قاسم دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم آذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ سینماؤں میں مجمع، بے حیائی کے اڈوں پر مجمع، تمام وہ کام جو منکرات کے ہیں ان پر مجمع ہیں۔ مساجد کم لوگ، اور پھر مساجد، یہ کرونا کی بیماری جس کو ایک بہت بڑا ہوا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ عذاب آتے رہے پہلے بھی، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے عذاب نہیں بھیجا، لیکن اس طرح کی کیفیت بنانے سے اگر سب کو اللہ کی طرف سے منہ اور ناک بند کرنا پڑے تو کیا بنے گا؟ سب کہتے کہ ہم نے آزادی کا سانس لیا۔ یہ آزادی کا سانس جو ہے یہ بڑی نعمت ہے، اور سانس جو ہے انسان اور کئی مخلوق وہ اپنے ناک اور منہ کے راستے سے سانس لے سکتے ہیں، نکال بھی سکتے ہیں۔ اگر منہ کا کوئی معاملہ خراب ہو جائے، کوئی مرض ہو جائے، منہ بند ہو جائے تو ناک سے سانس آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے۔ اسی طرح منہ سے بھی۔ کتا جو ہے اس کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ کتا جو زبان نکالتا ہے، بڑی زبان نکال کر وہ کتنی دیر تک وہ سانس لیتا رہتا ہے۔ اللہ نے کتنی آپ کی قدر کی ہے، کتنی منزلت دی ہے آپ کو، انسانوں کو، کہ سب سے بہتر بنایا، صراط مستقیم دیا، عمدہ شکل دی، اچھی صحت دی، اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم میں بنایا۔ پوری مخلوقات کو دیکھ لیں، انسان جیسا حسین احسن آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اب انسان اپنی انسانیت کو خراب کر بیٹھے۔ یہ کرونا جانوروں کو تو نہیں ہو رہا، بکریوں کو، بھیڑوں کو، اونٹوں کو، خنزیروں کو، کتوں کو، مرغوں کو ہو رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ کیا ڈرامہ ہے جو انسانوں پر چلایا جا رہا ہے؟ انسانوں کی لاشوں کو ان کی توہین کرنے کے لیے کہ بیٹا باپ کی شکل نہ دیکھ سکے، اولاد ماں کو نہ دیکھ سکے، ماں اولاد کو نہ دے سکے، اس کو پیک کر کے خود جا کر ہمارے علاقے میں سرائے سدھو کبیر والا کے ساتھ ہے، وہاں ایک نوجوان کو کورونا میں ڈالا، اور جب انہوں نے منت کی کہ ہمیں دکھایا تو جائے، نہیں دکھایا گیا، ترلے کیے، منتیں کی، روئے پیٹے، آخر جن ماں باپ کا بیٹا تھا ان کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ پھر انہوں نے اوپر رابطہ کر کے بڑی مشکل سے لاش وصول کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ بس ہم خود لائیں گے، خود دفنائیں گے، خود جنازہ پڑھیں گے۔ اس کو ہاتھ بکس کو بھی لگانے کی اجازت نہیں ہے،
اس کو اسی طرح سے لایا گیا، اس کے بھائیوں کو نہیں اٹھانے دیا، لیکن ایک بھائی کی منت پر انتہا درجے کی سماجت منت کر کے اس نے اجازت مانگی کہ میں بکس کو ہاتھ لگاؤں۔ تو اس نے جب بکس کو ہاتھ لگایا تو بڑا وزنی تھا، اس نے سوچا میرا بھائی تو اتنا وزنی نہیں تھا، یہ وزن اتنا سارا کہاں سے آ گیا؟ لیکن اس نے یہ بات دل میں رکھی، کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ ساری لابی نہیں کی تھی، وہ دفنا کر دال فی عین ہو گئے۔ اور پھر اس نے رات کی تاریکی میں آ کر قبر کو کھودا، بکس کو کھولا تو اس میں لاش ہی نہیں تھی، اس میں مٹی اور بجری تھی۔ جو کرونا کو مان کر بیٹھے ہیں، کیا وہ اس حالت کے لیے تیار ہیں؟ ایمانوں پر گزن ڈاکہ، لوگ اللہ کے خوف سے مسجد میں آتے ہیں، اللہ کی محبت میں مسجد میں آتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں مسجدوں میں مجمع کم کرو، یعنی کرونا کا خوف اللہ کے خوف سے زیادہ ہے کہ اس کا خوف دلا کر لوگوں کو مسجدوں سے باہر نکالتے رہے۔ میرے بھائیوں، یوں ہی ہوگا اگر ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے، محبت چھوڑ دیں گے، مسجدیں آباد کرنا چھوڑ دیں گے، پھر اور عذاب آئیں گے، پھر بڑے عذاب آئیں گے، بہت بڑے عذاب آئیں گے، پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جو عذاب کی کیفیت بنا کر ہمیں ماسک لگا کر، میرے چند گھنٹے ماسک لگایا ایک جگہ پر گیا تو مجھے یہاں سے یہ الرجی ہو گئی ہے۔ ایک عام آدمی جو ہے نا کتنے وقت تک لگائے گا ماسک؟ اس لیے یہ ہمیں خصوصاً مسلمانوں کو توہین کرنے کے لیے، مسلمانوں کے راستوں کو روکنے کے لیے آج منہ اور ناک بند کر رہے ہیں، کل وہ کہیں کہ نیچے سے بند کرو۔ اور یہ ہم اگر اپنی جگہ پر کھڑے نہیں ہوں گے تو وہ ایسا کریں گے، وہ کبھی کچھ پہنائیں گے، کبھی سب کچھ اتروا بھی دیں گے۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم مسجدوں سے ملتا ہے، مدرسوں سے ملتا ہے، علماء کی معیت سے ملتا ہے۔ علماء سے رابطہ رکھیں، علماء سے محبت رکھیں، علماء سے پیار رکھیں، علماء سے دعائیں لیں، مساجد میں جائیں، مدارس میں جائیں، اللہ کے اور اس کے رسول کے مہمانوں کو پڑھتا ہوا دیکھیں، مدارس کو یہ کر لو۔ یہ ایمانی تقاضا ہے کہ ہمیں کرونے کا خوف دلا کر اللہ کا خوف دلوں سے نکالا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو؟ یا اللہ ہمیں قائم فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو اس لیے صراط مستقیم ہی ہے کہ جس سے انسان کو عظمت مل سکتی ہے۔ میں آخری بات کہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو سارے لوگ خسارے اور گھاٹے اور نقصان میں، بے حیائی میں، بے غیرتی میں، بے شرمی میں، بے ادبی میں، بے ایمانی میں، شراب خوری میں، زناکاری میں، حتیٰ کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، انسان ساری مخلوقات سے بدتر بن کر جہنم کے گڑھے میں گرنے والا تھا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو ہم نے بھیج کر ان انسانوں کو جہنم سے نکال دیا ہے، جہنم کے گڑھے سے دور کر دیا ہے، وگرنہ گرنے والے تھے، کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ اللہ نے بچایا تو سید الانبیاء، پوری کائنات کے محسن سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج کر۔ اب وہی کامیابی کا راستہ ہے جس پر سارے صحابہ چلے، اگرچہ انہیں کچھ بھی برداشت کرنا پڑا۔ پڑھ کے دیکھیں کتاب میں حدیثیں اٹھا کر کے صحابہ کرام نے کس قدر محنت فرمائی اور کس قدر صبر آزما انداز سے زندگی گزار گئے، کتنے مصائب و آلام سہے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں، لیکن پورے اسلام میں داخل رہے۔ ہم بھی اسلام میں پورے داخل ہو جائیں، پھر صراط مستقیم ہے، پھر عزت ہے، پھر عظمت ہے، پھر رفعت ہے، پھر بلندی ہے، پھر بڑا مقام ہے، پھر جنت ہے، جنت کی حوریں ہیں، ولدان مخلدون ہیں، جنت کی عظیم نعمتیں ہیں، اور وہ ایسی جنت ہے اللہ آپ کو ایمان والوں کو جنت دینا چاہتے ہیں، اور ہم غیروں کے پیچھے لگ کے اپنی جنت خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ دین حق سے ہٹ کر ہم نے غیروں کے دین پر چلنا شروع کر دیا، لباس وہی بن گیا، روزانہ داڑھی مڈاتے، سب سے پہلے اٹھ کر نماز نہیں پڑھتے،
سب سے پہلے داڑھی مونڈ کر اس کو گندگی میں ڈالیں گے، نالی میں ڈالیں گے، یہ اپنی عزت کر رہا ہے۔ اس کا جواب تو دینا، ایک ایک بال کا حساب ہے۔ اللہ کی قسم تیرے جسم پر یہ بال سب سے قیمتی ہے، اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے اور تیرے ہاں کوئی قیمت نہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ آج اپنا احتساب کریں، اپنے آپ اس کام سے باز رکھیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، صراط المستقیم ایک راستہ ہے، اسی پر چلیں، اسی پر قائم رہیں۔ اس میں نہ کرونا ہے، نہ مصیبت ہے، نہ تماشا ہے، نہ دجل ہے، نہ فریب ہے، نہ دو نمبری ہے۔ یہ سیدھا راستہ خالصتاً جنت کا راستہ ہے، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام تمام امتیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ حضور اقدس وسلم جیسا ہمارا کوئی بھی دنیا کے اندر خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طرف سے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے لیے بہت بڑا خیر خواہ بنا کر بھیجا ہے اللہ رب العزت نے۔ ان کو چھوڑنے سے ضلالت ہے۔ ان کے ہر سنت شفا ہے، ہر کردار شفا ہے، ہر بول شفا ہے، ہر عمل شفا ہے، ہر قدم شفا ہے۔ اس لیے بچنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ صحابہ کرام کے راستے پر چل نکلیے، سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں خسارے اور گھاٹے اور نقصان سے بچائیں، اس لیے کہ بچنا تبھی ہے جب ہم صحابہ کرام کی راہ پر چلیں گے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رحمن يا رحيم ارحم علينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه إلى يوم الدين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔